تو اپنے نبی کی زندگی اپنے نبی کی زندگی سیکھو۔ بچوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، بیوی کے ساتھ کیسے چلنا ہے، بیوی سیکھے خاوند کے ساتھ کیسے چلنا ہے، مل کر ماں باپ کے ساتھ کیسے چلنا ہے۔ ایک حدیث یاد آئی، میرے نبی نے فرمایا یہ میرے مدینے کے لوگ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، مدینے کے لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ جب یہ کسی کی بیٹی کو دلہن بنا کے لاتے ہیں اور بہو بنا کے لاتے ہیں تو اس سے یہ احساس ہی نہیں ہونے دیتے کہ وہ ماں باپ کے گھر میں ہے یا سسرال کے گھر میں ہے۔ اور میں دکھ سے کہتا ہوں، چاہے آپ لوگ یہاں آ چکے ہو، ہمارا سسرال بہت سخت ہے، ہمارا سسرال بہت سخت ہے، ہمارا سسرال بہت سخت ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، یہ جو بیٹی آئی ہے، میں نے اپنی بیٹیاں تو روانہ کر دی، شادی کر دی، اب میری بیٹی تو میرے گھر میں نہیں۔ میں اگر کسی کی بیٹی کو بہو بنا کے لایا ہوں، میں اسے اپنی بیٹی جیسا پیار دے دوں، یہ ساس اس کو بیٹی جیسا پیار دے دے تو کتنا خوبصورت گھر بن جائے گا۔ اور یہ بیٹی اپنی ماں کو چھوڑ کے آئی ہے، اپنے باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، اپنی بہنوں کو بھائیوں کو چھوڑ کے آئی ہے، یہ اس گھر میں آ کر اپنے خاوند کی ماں کو اپنی ماں بنا لے، اس کے باپ کو اپنا باپ بنا لے، اس کی بہنوں کو اپنی بہن بنا لے، اس کے بھائیوں کو اپنا بھائی بنا لے، زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے گی۔ لیکن لڑائی 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 لڑائی، نفرتیں عداوتیں۔ میں کل بھی بتایا تھا، آج پھر اگر آپ خوبصورت زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو 2 حدیثیں سن لیں، اس پر عمل کر لیں، زندگی حسین ہو جائے گی۔ صرف 2 حدیثیں ہیں، زمبے نہیں، صرف 2 حدیث۔ ایک تو فرائض ہیں، آپ جتنے آئے بیٹھے ہو، اللہ کرے آپ میں کوئی بھی بے نمازی نہ ہو، پر یقیناً بہت سے ہوں گے جو نماز نہیں پڑھتے، تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں سب کے سامنے کہ آج کے بعد نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور دوسرا، اگر کسی سے نفرت ہے، لڑائی ہے، صلح کر لینا، محبت کر لو، پیار کر لو۔ اور 2 حدیثیں سناتا ہوں، میاں بیوی کی زندگی اچھی، باپ اولاد کی زندگی اچھی، بہن بھائیوں کی زندگی اچھی، دوست کی زندگی اچھی۔ وہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی بتائیں۔ تو اب سب مجھے دیکھیں، مستورات بھی مرد بھی، سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی بتائیں۔ تو مجھے دیکھیں، آپ نے یوں کیا، دیکھ رہے ہو، فزیکلی کر کے دکھایا معاذ، اس کے بعد کہا معاذ زبان کو روک کے رکھنا، زبان پہ قابو پانا، کہ اسی سے گھر آباد ہوتے ہیں، اسی سے اجڑ جاتے ہیں۔ 2 واقعے اوپر نیچے ہوئے۔ ایک خاتون مجھے ملنے آئیں، ملانے والے نے مجھ سے کہا کہ اس کا خاوند کھربوں پتی، ارب پتی نہیں، کھرب پتی آدمی ہے، کھرب پتی پاکستان میں 2 4 10 آدمی ہیں۔ اس خاتون نے آ کر میرے سامنے بولنے سے پہلے ہی رونا شروع کر دیا، ورنہ پہلے کوئی عورت یا مرد آ کے دکھڑا سناتا ہے پھر روتا ہے، وہ روئی پہلے اور بعد میں۔ وہ کہنے لگی مولانا صاحب مجھے لوگ بڑا خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑے مالدار کی بیگم ہوں، لیکن میں لعنت بھیجتی ہوں اس کی دولت پر کہ اس کا رویہ ہی میرے ساتھ اچھا نہیں، تو میں ہیرے کے سیٹ کیا کروں، میں سونے چاندی کے سیٹ کیا کروں، میں یہ کروڑوں روپے کی گاڑی کو کیا کروں، جب میرے خاوند کا رویہ ہی میرے ساتھ انسانوں والا نہیں ہے اور اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، میں آگ لگا دوں اس ساری دھن دولت کو، مجھے محبت چاہیے، اخلاق چاہیے، وہ کوئی نہیں اس کے پاس۔ چند دن بعد دوسرا واقعہ سنا، ایک نوجوان بڑا خوبصورت، وہ بھی اسی طرح لیکن اتنا مالدار، کافی مالدار، وہ آ کے میرے پاس بیٹھ کے رونے لگا، مولانا صاحب اب میں کیا کروں، میری زندگی برباد ہو گئی، میرا اتنا عالی شان گھر ہے، اتنی اچھی میری کمائی ہے، آمدنی ہے، لیکن میں کیا کروں۔ یہ اسی کے الفاظ بتانے لگا ہوں، میری بیوی کی زبان 20 فٹ لمبی ہے۔ میں کہا رکھ دی کتنے 20 فٹ چاہتے، میں کہا وچوں 19 فٹ کٹ دے شاید کچھ کم بڑھ جاوے۔ کہا میری بیوی بہت بد زبان ہے، میں کئی دفعہ طلاق دینے کی سوچ چکا ہوں، لیکن میرے 3 بچے ہو چکے ہیں، بچوں کو دیکھتا ہوں تو پھر میں اپنے صبر کا گھونٹ پی لیتا ہوں، ورنہ میرا جی چاہتا ہے اس کو ابھی طلاق دے کے گھر سے نکال دوں۔ دولت بھی موجود ہے، خوبصورتی بھی موجود ہے، شکل بھی موجود ہے، عزت بھی موجود ہے، سہولت بھی موجود ہے، کیا چیز موجود نہیں؟ اخلاق موجود نہیں، حسن سلوک موجود نہیں، پیار محبت موجود نہیں۔ اب اپنے گھروں میں اگر خوشی دیکھنا چاہتے ہیں، ہر رشتے کو اگر آپ آباد کرنا چاہتے ہیں تو میرے نبی والی محبت دینا سیکھیں، میرے نبی والی محبت دینا سیکھیں۔
اپنے بچوں کو بھی، اپنی اولاد کو بھی، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو، ساس بہو کو، بہو ساس کو، سسر بہو کو، بہو سسر کو، بھائی بھائی کو، بہن بہن کو، اللہ کے واسطے برداشت کرنا سیکھو۔ مجھے میرے رب کی قسم ساری دنیا کا چین و سکون برداشت میں ہے، صبر میں ہے، صبر میں ہے، صبر میں ہے۔ زبان۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہا جی میری بیوی سے لڑائی ہوتی، مجھے کوئی تعویذ دو۔ میں نے کہا بیویوں پہ تعویذ اثر ہی نہیں کرتا۔ کہنے کا کیا کروں؟ میں نے کہا ایک عمل بتاتا ہوں، سنت عمل، کہ ایک دو لقمے اپنے ہاتھ سے بیوی کو کھلا دیا کرو۔ وہ کہنے لگا اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا تو تم دیکھو گے، پھر میں پوچھوں گا تم سے کیا ہوگا۔ میں نے کہا یہ سنت عمل ہے، اس سے محبت بڑھے گی۔ کوئی 8-10 دن گزرے تو اس کا فون ویسے آ گیا حال احوال پوچھنے میرا، تو مجھے اپنی بات یاد آ گئی۔ میں نے کہا میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی۔ میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کبھی کوئی کمزور سے بھی لڑتا، عورت تو بیچاری کمزور ہے۔ چلو یہاں کی عورتیں طاقتور ہیں، سنا ہے کہ بڑی شیرنیاں ہیں اور ان کے خامد سارے بکری یہ شیر ہیں، الٹا ہی کام ہے یہاں، عورتیں شیر ہیں، خامد بکریاں ہیں۔ چلو بھائی تم مہربانی کر کے اپنے خامدوں کو عزت دو، اور ان سے کہتا اپنی بیویوں کو عزت دو، محبت سے رہو۔ تو میں نے کہا بے وقوف، کبھی کمزور کے ساتھ بھی کوئی لڑتا ہے، اس میں تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور اس میں شرم آتی ہے سنت۔ میں نے کہا چل کر اور مجھے بتا۔ کوئی 2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا، کہا مولانا دوپہر کا کھانا تھا، میں نے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ جو دیا نا تو اس کا منہ وہیں کھلا رہ گیا۔ وہ کہنے لگی تو نے خود تو کیا نہیں، کسی نے تجھے بتایا ہے؟ کس نے بتایا؟ تو بتا، تیرے اندر یہ ظرف نہیں ہے، تمہیں یہ سبق کس نے پڑھایا ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ سبق مولوی طارق جمیل نے پڑھایا۔ تو کہنے لگا میری بیوی نے ایسے اپنی جھولی اٹھا لی اور کہا مولوی طارق جمیل اللہ اس کے بچوں کو سلامت رکھے جس نے تمہیں انسان بنایا۔ میرے بھائی بہنوں صبر کرنا سیکھو۔ ہماری ایک دھوبند تھی ماسی شریفہ، مر گئی بیچاری، تو وہ آ گئی میری بہن کے پاس، چھوٹا قد، موٹی ڈٹی، تو بڑی لڑک کی، پوری شیرنی۔ وہ آ کے کہنے لگے دو، وقار دو، خامن بیوی ایک دوسرے کو عزت و احترام دو۔ آپ مردوں کو سناتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا عزت والا آدمی، شریف آدمی اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے۔ سننا سننا سننا، بڑا اوکھا لفظ بتانے لگا ہوں۔ آپ نے فرمایا اور کمینہ آدمی اپنی بیوی کو ذلیل کر کے رکھتا ہے۔ دوبارہ سنو، میں عربی پڑھ کے سناتا ہوں، یغلبن الکریم ویغلبہن اللئیم۔ میرے نبی نے فرمایا عزت دار آدمی، شریف آدمی اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے، اس کو احترام دیتا ہے، اور کمینہ آدمی، کتنا گندا لفظ ہے، کتنا شدید لفظ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اور کمینہ آدمی اپنی بیوی کو ذلیل کر کے رکھتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں کمینہ بن کے نہیں رہنا چاہتا، میں عزت والا شریف بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے وہ حسن سلوک کر کے دکھایا کہ 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا، لیکن بیویاں قربان ہو رہی ہیں، اور آپ ان کو محبت دے کے گئے، محبت سکھا کے گئے۔ عرب کے ماحول میں بیوی سے محبت کرنا عیب تھا، اور گرل فرینڈ بنانا ایک بہت بڑا ہنر تھا، فن تھا، اس پہ شعر و شاعری ہوتی تھی۔ اور میرے نبی نے زندگی سکھائی۔ آپ حضرت میمونہ کے گھر میں تھے، رات سوئے ہوئے، آنکھ کھلی پیشاب کی وجہ سے، باہر نکلے پیشاب کے لیے، پیچھے حضرت میمونہ کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے دیکھا بستر خالی ہے۔ ان کو شیطان نے چکر دیا کہ میرے نبی میری باری میں دوسری بیوی کے پاس چلے گئے، تو ان کو غصہ چڑھا اور کنڈی لگا دی۔ تھوڑی دیر بعد میرے نبی تشریف لائے، دروازہ بند، تو آپ نے میمونہ دروازہ کھولو، وہ کہنے کہ میں تو نہیں کھولتی۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا میری باری میں مجھے چھوڑ کے دوسری بھی، حضرت عائشہ کا خیال تھا عائشہ کے پاس گئے ہوں گے، تو اب میری باری میں مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس کیوں گئے؟ کہا اللہ کی بندی انی حاقن، حاقن کہتے ہیں جس کو بہت زور سے پیشاب لگاؤ۔ کہا اللہ کی بندی مجھے پیشاب آیا تھا بہت زور کا، میں اس لیے گیا تھا۔ کہا نہیں نہیں، پیشاب کا چکر نہیں، کوئی اور چکر ہے۔ تو میرے نبی نے کہا میمونہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں 2 نمبری کر سکتا ہوں۔ پھر ان کو کرنٹ لگا، پہلے وہ سوکن پنا
تھا غالب، پھر ان کو کرنٹ لگا، اوئی اوئی یہ تو اللہ کا رسول ہے، یہ تو کبھی 2 نمبر ہی نہیں کر سکتے۔ تو اب ڈرتے ڈرتے انہوں نے کنڈی کھولی کہ دیکھو اب اللہ کا نبی کیا کریں کہ میرے ساتھ۔ جب دروازہ کھولا تو آپ ان کو دیکھ کے مسکرائے اور جا کے اپنی چارپائی پر لیٹ گئے۔ سبحان اللہ، کیا میرے نبی نے زندگی سکھائی ہے۔ حضرت عائشہ چھوٹی عمر کی تھیں تو ان کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے، 2-3 لقمے کھلا دیا کرتے تھے، اور ان کو لاڈ سے کہتے یا عائشو یا حمیرہ، یا عائشو یا حمیرہ۔ اور آپ کو ایک عجب حدیث سناؤں، اللہ کو دیکھنے کے بعد جنت کی خواہش بھی ختم ہو جاتی ہے، تو بیوی تو بہت بات کی چیز ہے۔ اللہ کی زیارت کے بعد جنت والے کہیں گے یا اللہ جنت نہیں چاہیے، حوریں نہیں چاہیے، روٹی نہیں چاہیے، کپڑا نہیں چاہیے، بس تجھے دیکھتے رہیں۔ اور میرے نبی اللہ کو دیکھ چکے ہیں۔ پھر حضرت عائشہ کی دلداری کیسے کر رہے ہیں؟ حضرت عائشہ کی دلداری، عائشہ مجھے جب سے اللہ نے بتایا ہے کہ جنت میں بھی تو میری بیوی ہے تو مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی ہے، مجھے تو مرنا ہی اچھا لگنے لگ گیا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہوگی جس نے اللہ کو دیکھا ہو۔ ایک اور حدیث سنو، آپ نے کہا مجھے عورتوں کی کوئی رغبت نہیں ہے، مالی فی النساء من رغبت، مجھے عورتوں کی کوئی رغبت نہیں۔ یہ شادیاں کیوں کی؟ زندگی سکھانے کے لیے کہ نماز کے لیے 1 لوٹا پانی چاہیے، 10 منٹ چاہیے، نماز مک گئی، اور گھر میں زندگی انسان بن کے گزارنے کے لیے ایک ایک بال کے نیچے پسینہ آ جاتا ہے، ضبط کرنا، درگزر کرنا۔ آپ کے ہاں پھر قانونی عجب ہے۔